سب سے اہم سوال یہ ہے کہ وہ بچوں کو یہاں پہ کس طریقے سے ان کی تعلیم کا پراپر استعمال کر سکیں. یہ بڑا ہی اچھا سوال ہے. کسی مسائل کے حل کی طرف پہلا جو نقطہ آغاز ہے وہ یہی ہے کہ آپ اویئر بھی ہیں کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے. یہاں اس علاقے میں بہت سا کام کرنے کی ضرورت ہے خواتین کے، کیونکہ ان کے ہاں امید نہیں ہے. تو اگر مجھے کہیں دینا ہے تو مجھے وہ دے کے مجھے اس سے کچھ چاہیے نہیں. ہم سب پڑھتے ہیں، ہم سب لکھتے ہیں. آپ بھی ماشاءاللہ ڈگری ہولڈر ہیں، ہمارے سننے والے بھی ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے ہیں. کہ نہ تو مجھے اپنے پیشنٹس کے نام یاد رہتے ہیں، نہ میں ان کی کہانی یاد رکھتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا میزبان سید مسعود گردیزی میڈیا کے پروگرام باخبر کشمیر سے حاضر ہوں. اور آج میری خوش بختی ہے کہ میری مہمان ہیں محترمہ آسماں ناہید ہیں، جو ہوپ اینڈ لائٹ ایک ان کی این جی او ہے، اس کی یہ سرپرست بھی ہیں اور اس کو یہ چلا بھی رہی ہیں. اور ان کا بیسکلی تعلق لاہور سے ہے اور یو اے ای میں یہ وہاں سیٹل ہیں. یہ پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے انہوں نے سائیکالوجی میں، اور 3 سبجیکٹس میں انہوں نے اپنے ماسٹر کیا ہوا ہے. میں آپ کو اپنے پروگرام میں یہاں آزاد کشمیر میں خوش آمدید کہتا ہوں. وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ جی. تو مزید چونکہ اس سے پہلے بھی آپ کے حوالے سے بہت سارے پروگرام ہو چکے، تو آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ جو یہ صدقہ جاریہ کے جو کام کر رہی ہیں، یہ چیزیں، اور اسپیشلی چونکہ تعلق آپ کا لاہور سے ہے، سیٹل آپ یو اے ای میں، تو آپ نے آزاد کشمیر میں بے شمار آپ کے کام آپ نے کیے یہاں، اور اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ میں اس میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں، ہم سب پڑھتے ہیں، ہم سب لکھتے ہیں. آپ بھی ماشاءاللہ ڈگری ہولڈر ہیں، ہمارے سننے والے بھی ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے ہیں. تعلیم حاصل کرنے کا مقصد صرف کمانا تو نہیں ہونا چاہیے. چلیے بیسک مقصد اگر یہ ہے بھی کہ ہم کما رہے ہیں، لیکن اس کا اصل مقصد تو شیئر کرنا ہے نا آگے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ہوپ اینڈ لائٹ جو ہے نا، وہ صدقہ ہے میری یا زکوٰۃ ہے میں نے جو کچھ زندگی میں حاصل کیا، تعلیم کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے، یا میں نے جو کچھ سیکھا، جتنا میرا ایکسپوجر ہے دنیا کا، تو اس کو واپس کیسے دینا ہے، مجھے بانٹنا کیسے ہے. تو یہ میرا وے آف جسے کہتے ہیں نا شیئرنگ ہے، جسے آپ اس کو یہ کہہ لیں. اس کا نام بڑا انٹرسٹنگ ہے. کام میں پاکستان کے لیے کرتی ہوں میں پاکستانی، نام انگلش میں ہے، تو یہ بھی بڑا ٹیکنیکل سی بات ہے. لوگ کہیں گے بھی آپ نے کوئی اردو نام کیوں نہیں لکھا. تو جب میں نے یہ سٹارٹ کیا تو میرے لیے صرف یہ تھا کہ چونکہ میں سائیکالوجسٹ ہوں، تو میرے لیے امید بانٹنا بہت اہم ہے، اور ہم امید اور روشنی کو جوڑ سکیں کسی طریقے سے. تو جتنے میرے پروجیکٹ ہیں عورتوں کے لیے، اصل میں انہیں امید دلانے کے لیے ہیں کہ آپ کسی بھی مسئلے کا حل، جب تک آپ کی امید سلامت ہے نا، تب تک روشنی ہے. یہ ہے سر. آپ کے جو کام ہیں، جو آپ کے فلاح و بہبود کے آپ کام کر رہی ہیں، وہ یقیناً بڑے عظیم ہیں. الحمدللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بہتر ہے. یہ پھر آپ نے انتخاب آزاد کشمیر کا کیسے کیا؟ آزاد کشمیر کی جی سٹوری ہے. میرا کوئی تعلق نہیں ہے اے جے کے سے، یا میں کشمیری نہیں ہوں، کشمیر سے میرا کوئی تعلق نہیں. ایک میری چھوٹی سی فلسفی یہ ہے کہ، اور وہ یو اے میں بھی کام کرتے ہوئے، امریکہ میں نے بہت کام کیا، کہ نہ تو مجھے اپنے پیشنٹس کے نام یاد رہتے ہیں، نہ میں ان کی کہانی یاد رکھتی ہوں. میرا یہ ہمیشہ سے لے ہے کہ اگر آپ نے کسی کو دینا ہے نا، تو پھر آپ بھول جائیں. وہ نیکی کر دریا میں ڈال کا جو پریکٹیکل ہے نا، وہ میرا یہ ہے کہ مجھے نہیں یاد رہتا. تو اگر مجھے کہیں دینا ہے تو مجھے وہ دے کے مجھے اس سے کچھ چاہیے نہیں. وہ اتنا آپ نیوٹرل رہیں اس جگہ سے دینے میں، آپ کو کہیں بھی کوئی چیز ملتی ہے. مجھے WHO نے رابطہ کیا 2016 میں کہ یہاں پہ ڈپریشن کا ریٹ خواتین میں بہت زیادہ ہے. تو میں یہاں پہ پونچھ یونیورسٹی میں ایک ماسٹرز پروگرام تھا یا بیچلر کا پروگرام تھا، مجھے پراپر یاد نہیں، ان کے اسٹوڈنٹس کے لیے ورک شاپ کرنے آئی تھی ڈپریشن کے اوپر. تو جو میرا انٹریکشن ہوا ان بچیوں سے جو کہ آلریڈی ماسٹرز کلاس میں تھیں، تب مجھے اندازہ یہ ہوا کہ یہاں اس علاقے میں بہت سا کام کرنے کی ضرورت ہے خواتین کے، کیونکہ ان کے ہاں امید نہیں ہے. مجھے اس دن یہ نظر آیا جب بچے اپنے فائنل ایئر میں ہوتے ہیں نا،
کسی بھی اسٹوڈنٹ کا، چاہے وہ ہائی اسکول میں ہو، چاہے وہ مڈل میں ہو، چاہے وہ کالج میں ہو، چاہے وہ یونیورسٹی میں ہو، ہائی اسکول جو ہوتا ہے نا وہ امیدوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اب یہاں سے آپ نے نکل کے فوراً پریکٹیکل لائف میں جانا ہے یا آپ کی شادی ہو جانی ہے. ہر بچہ جو ہے نا آخری سال میں بہت پرجوش ہوتا ہے. وہ خوشی، وہ اسپارک، وہ امید، وہ روشنی میں نے اس یونیورسٹی کے فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس میں نہیں دیکھی. اور تب پھر، اور اس کے ساتھ ایک اور بات میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گی کہ جب میں وہاں سے یونیورسٹی کے بعد میں واپس جا رہی تھی، ہم گم ہو گئے. ہم چونکہ یہاں کے مقامی نہیں تھے، ہمارے ڈرائیور کو اندازہ نہیں تھا، تو ہم راستہ ہی بھول گئے واپس لاہور جانے کا. اس راستے میں ہم آپ کے بے شمار اونچی نیچی گلیوں سے گزرے. اب تو بڑی سڑکیں بہتر ہو گئی ہیں، اور وہ کوئی منگل کا دن تھا، صبح کا وقت تھا، 7 ساڑھے 7 بجے کا، اور بچے اسکول جا رہے تھے. تو جس مشکل جگہوں سے اور نالوں سے اور بچیاں اور بچے اسکول جا رہے تھے، وہ میں نے پنجاب میں تو نہیں دیکھا اس طرح. پھر امریکہ میں اتنا رہی، میں نے نہیں دیکھا، یو اے میں نہیں دیکھا. بہت وہ میرے لیے اس کو یہ دیکھنا مشکل تھا کہ بچے تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں اور کتنی مشکل ہے ان کی. اتنی موسم ایسا ہے، اس طرح کی کھائیوں کے پاس بچے کھڑے کہ حادثہ ہو سکتا ہے، بچے گر سکتے ہیں. بچیاں جو ہیں وہ کس طریقے سے جو ہیں وہ کھڑی ہیں اور ویگنوں میں کس طرح لٹکے ہوئے ہیں. یہ تو پتہ چل گیا کہ اس جگہ میں لوگوں میں تعلیم اور شعور ہے، تعلیم کا شعور ہے، علم حاصل کرنا یہ چاہتے ہیں، اس کے لیے صعوبت بھی برداشت کر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس سہولت نہیں ہے، ان کا انفراسٹرکچر اچھا نہیں ہے، ان کے پاس اسموتھ جگہ نہیں ہے کہ اگر بچے نے اسکول جانا ہے، بچی نے اسکول جانا ہے تو اس کو یہ فکر نہ ہو کہ میں کیچڑ ہے، پتھر ہے، میں گر جاؤں، سڑک صحیح نہیں ہے. آدھی اس کی جو انرجی ہے وہ اس رستے میں ہی گزر جائے. تو تب پھر مجھے بہت سی چیزوں کا خیال آیا کہ کوئی یہاں پہ جو بریجز بنا دیے جائیں چھوٹے چھوٹے. پانی لیتی ہوئی عورتیں دیکھی میں نے کہ کہاں کہاں جا رہی ہیں کہ پانی کی اسکیم سٹارٹ کر دی جائیں. تو پتہ نہیں وہ جو ہم گم گئے تھے، شاید وہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہی ہم گم گئے تھے کہ کشمیر کے لوگوں کی کوئی دعا تھی، کوئی خواہش تھی کہ ہم گمے، اور اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. اور خواتین کو آپ فوکس کر رہے ہیں. جی ہوپ اینڈ لائٹ از اونلی ڈیڈیکیٹڈ فار وومن اینڈ پاکستانی وومن اینڈ چلڈرن. اور اس کا اسپیشل جو میں لکھتی ہوں ہمیشہ، کیونکہ اور بہت سی نیشنلٹیز بھی آپ کو یو اے میں رہنے کی وجہ سے، امریکہ میں رہنے کی وجہ سے آپ کو کال کرتی ہیں کہ آپ ہمارے کمیونٹی کے لیے بھی کام کریں. تو ہوپ اینڈ لائٹ از اونلی ڈیڈیکیٹڈ فار پاکستانی وومن اینڈ چلڈرن مینٹل اینڈ سوشل ایموشنل ہیلتھ. یہ اس کا موٹیو ہے. کل آپ نے اسپیشلی یہ یونین کونسل پاچیوڑ جو ہے حلقہ 5 کا وزٹ کیا، آپ نے اپنے پروجیکٹس کا وزٹ کیا، تو آپ کیا ذہنی طور پر مطمئن ہوئی ہیں جو آپ نے فنڈنگ کی؟ کیا ان کا درست استعمال کیا جا رہا ہے؟ لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں؟ جی بہت ہی اچھا ایکسپیرینس رہا میرا. اور اس میں WWO نے جن کے ساتھ میری کولیبوریشن ہے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ ان کی طرف سے نہ صرف میں مطمئن ہوئی ہوں بلکہ 4 پروجیکٹ کی کمٹمنٹ بھی کر بیٹھی ہوں کہ 2 بریجز کی اور 2-3 مور واٹر سپلائی اسکیم کی اور ایک ہیلتھ سینٹر کے بارے میں بھی میں ان سے وعدہ کر کے آئی ہوں. مجھے آپ کی کمیونٹی میں، کشمیری کمیونٹی میں یہاں پر جو چیز نظر آئی ہے وہ کنیکشن ہے، ایک بہت ان سین کنیکشن ہے، اور ایک بہت کانفیڈینس ہے ایک دوسرے کے اوپر کہ یہ اس کو یہ کہوں گی تو وہ دوبارہ نہیں کہنا پڑے گا، یہ کام ہو جائے گا. اور لوگ بہت پیشنیٹ ہیں، لٹریسی ریٹ بہت اچھا ہے، بات کرنے کا سلیقہ ہے لوگوں میں، اور ٹو دا پوائنٹ بات کر رہے ہیں. یعنی وہ ڈسٹریکٹ نہیں کر رہے کہ ڈونر ہے، یہ خاتون کام کر رہی ہے تو ہم اس سے یہ بھی بات کریں، وہ بھی. جو میرا ایکسپیرینس ہے جس کی وجہ سے اوپن لائٹ سٹارٹ کی، مجھے کسی نے اپنے دکھڑے نہیں سنائے کسی نے، حالانکہ انہوں نے اینڈ پہ مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ ہم نے تو اپنی پرسنل باتیں بھی کرنی تھی. ان کا پھر صحیح، لیکن جس کو جو ان کا فوکس تھا کہ ہماری یہ ضرورت ہے، اگر کہ ہمیں صاف پانی چاہیے تو فلٹریشن پہ بات ہوئی ہے. اگر کسی کو وومن گائنیکولوجیکل ہیلپ چاہیے تو صرف ان ٹاپکس پہ بات ہوئی ہے. بہت اسٹریٹ فارورڈ بات ہوئی ہے، بہت کلیئر بات ہوئی ہے، اور لوگ بہت خوش ہیں.
لوگوں کو بہت آسانی ملی ہے. جن بریجز کا میں نے 2 تو ہمارے ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئے, ہو رہے ہیں آج کل میں, 2 ہو گئے ہیں, اور وہاں پہ دیکھا تو مجھے وہ بڑا اچھا لگا کہ بچے جو ہیں وہ بڑی خوشی سے وہ اس کو کراس کر رہے ہیں, اور ان کے لیے کتنا آسان. جن پگڈنڈیوں پہ میں کل چلی ہوں, میں تو ایک تو میں پنجاب کی رہنے والی ہوں, اوپر سے میں صحرا میں رہتی ہوں یو اے میں, تو وہ میں سوچ رہی تھی میں ایک دن میں 2 لوگ مجھے بچیاں پکڑ رہی تھی کہ آپ گر نہ جائیں. تو اتنا کچھ ہو کے بھی 2024 میں یہ حال ہے, تو آپ سوچیں کہ کتنے مزید کام کی ضرورت ہے. تو میں بالکل 100% مطمئن ہوں. خصوصاً عوام اور عوام بالعموم عوام کا اور خصوصاً خواتین کا رویہ آپ نے کیسا دیکھا؟ خواتین کا رویہ بہت پرجوش ہے, بہت سیلف اویئر ہیں اپنے بارے میں, اپنے مسائل کے بارے میں, اور کسی مسائل کے حل کی طرف پہلا جو نقطہ آغاز ہے وہ یہی ہے کہ آپ اویئر بھی ہیں کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے. تو خواتین کا رویہ بہت پازیٹیو ہے. مجھے خواتین میں اسٹریس تو دکھا کیونکہ وہ ان کے مسائل ہیں, لیکن وہ اپنے مسائل کو حل کرنے کی طرف بہت بہت ایکٹیو ہیں. یہ مجھے بہت اچھا لگا کہ نہیں, ابھی بھی عورتیں بہت ایکٹیولی انگیج ہونا چاہتی ہیں, ایکٹیولی کمیونٹی کو دینا چاہتی ہیں, کچھ بہتری چاہتی ہیں. اچھا, آپ کے جو پروجیکٹس ہیں یہاں آزاد کشمیر میں, تو مستقبل میں آپ ان کو کنٹینیو رکھنا چاہتی ہیں؟ اور ایک دوسرا اس کے ساتھ بالکل جڑا ہوا دوسرا سوال ہے کہ آپ ذہنی طور پر کتنا سکون آپ کو ملتا ہے یہ صدقہ جاریہ کے کام کر کے اور عوامی جو فلاح و بہبود ہے اس کے کام کر کے؟ جاری تو 100% میں رکھنا چاہتی ہوں, اور بلکہ 1-2 پروجیکٹ میں نے اسٹارٹ اپنے ذہن میں کچھ آئیڈیاز لے کر آئی تھی, تو یہاں آ کے مجھے کچھ نیڈ اور سپلائی کس کا اندازہ ہوا ہے کہ جو میں سوچ رہی تھی اس سے نیڈ جو ہے وہ اور لوور لیول پہ اسٹیپ 1 پہ مجھے جانا پڑے گا. تو وہ اس کے لیے 100% اس کو ہم جاری رکھیں گے. اور دینے سے کبھی کمی آئی نہیں, کسی کے لیے نہیں آئی. اور یہ جو دینا ہے یہ اصل میں یہ آپ کو اپلفٹ کرتا ہے ہمیشہ. جب بھی آپ اپنی کوئی چیز شیئر کرتے ہیں, وہ ایون کیا ہے, وہ آپ کا علم ہے, ایون وہ آپ کی کوئی اسکل ہے, یا آپ کسی کو کہتے تو یہ ہے کہ جب آپ نے کسی کو, یہ ایک واحد جھکنا ہے دینا, کیونکہ آپ کو جھکنا پڑتا ہے کسی نیچے سے کسی شخص کو اوپر اٹھانے کے لیے. یہ واحد جھکنا ہے جس میں سب سے زیادہ عزت ہے, سب سے زیادہ دلی سکون ہے, دلی اطمینان ہے. ورنہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں لوگ جھکنا پسند نہیں کرتے, یہ واحد جھکنا ہے جس میں بہت زیادہ تعظیم ہے. تو آف کورس اتنے عرصے سے یہ کام چل رہا ہے اور کنٹینیو چل رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت ہی پیسفل ایکسپیرئنس رہتا ہے. اچھا, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ ہماری جو خواتین ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے, اور آپ کو کس حد تک اپنے اہل خانہ کی سپورٹ حاصل ہے؟ جی, مجھے تو ایسے آپ سمجھ لیں کہ مجھے تو اتنی سپورٹ ہے کہ میرے لیے میرے پاس اس کی میجرمنٹ کا پیمانہ نہیں ہے. اچھا, چونکہ WW کے ساتھ آپ ایک طویل عرصے سے یہاں آزاد کشمیر میں کام کر رہی ہیں, تو آپ کی جو توقعات ہیں, کیا WWO پورا اتر رہی ہے؟ دیکھیں, یہ تو 2 way street ہے, پتہ نہیں میں ان کی توقعات پہ بھی پورا اتر رہی ہوں یا نہیں اتر رہی ہوں. ان کو میری وجہ سے وہ سمجھتے ہیں, کیونکہ میں کبھی ایسی چیزیں بھی ان سے ایکسپیکٹ کرتی ہوں, کیونکہ میرا ایکسپوجر ایز اے ڈونر اور ایز اے ڈاکٹر تو ہے, لیکن ایز اے جو ان کے ایڈمن ایشوز ہیں یا یہاں کی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ تو میں اتنی زیادہ نہیں سمجھتی. تو کبھی کبھی میں ان سے کچھ ایسی ڈیمانڈس بھی کرتی ہوں کہ آپ اس اسٹینڈرڈ کا کام کریں. تو ہو سکتا ہے یہ بڑے صبر سے میری بات سنتے ہیں اور بڑی ہمت اور حوصلے سے مجھے قائل بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ میرا ایکسپوجر بہت زیادہ ہے پاکستان سے باہر کی دنیا کا. تو میرا یہ ہوتا ہے کہ کام کی کوالٹی اسٹینڈرڈ ادھر تک ہونا چاہیے. تو میں نے بڑا سیکھا ان لوگوں کے ساتھ پاکستان کے حوالے سے کہ نہیں یہ کام جو ہے اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا. صبر سیکھا ہے کہ نہیں, اس سے ہمیں وہاں عادت ہے فوراً ہمارے کام, ہمارے لوجسٹیکل ایشوز نہیں ہوتے وہاں اتنے زیادہ جتنے یہاں پہ لوگوں کے ہوتے ہیں. تو میں ان لوگوں کے ساتھ میرا بہت اچھی کولیبوریشن رہی ہے. نجمہ شکور آپا جو ہیں, ان سے میری 2 بار ملاقات ہوئی. انہوں نے یہاں پہ میرے 2-3 لیکچرز کروائے. ایک بحریہ یونیورسٹی میں ہم نے لیکچر کیا تھا یہاں پہ اسلام آباد میں, اس کا وہ اصل میں میرا اسپیشل نیڈس کا بھی بہت کام ہے. تو ہم نے وہاں نئے اسٹوڈنٹس کو یہ سکھانے کے لیے کہ اسپیشل جو نیڈ اسٹوڈنٹس ہیں ان کی جو نیو ٹیچر ٹریننگ کیسے کی جائے,
تو وہ بڑی پیشنیٹ تھیں, ہمیشہ بلاتی تھیں کہ زیادہ دنوں کے لیے آؤ, زیادہ لمبی ورک شاپس کرو, 2 گھنٹے کے لیکچر سے نہیں فائدہ ہوتا. تو وہ اب خدا انہیں جنت میں جگہ دے, ان کا لگایا ہوا پودا ہے WWO, لیکن بہت اچھا کام کر رہے ہیں یہ لوگ. اور میرا ان سے کولیبریشن کی وجہ بھی کیونکہ یہ بھی وومن ویلفیئر آرگنائزیشن ہے, اور میری ڈیڈیکیشن بھی ٹوٹل وومن اینڈ چلڈرن ہے. جی اچھا, چونکہ آپ ڈاکٹر ہیں اور آپ نے سائیکالوجی میں چونکہ PhD بھی کی ہوئی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے باعث اعزاز ہے, ہماری خواتین کے لیے یہ باعث اعزاز ہے کہ آپ یہاں تشریف لائیں. آپ نے خواتین کے جو امور ہیں ان کو بھی وزٹ کیا ہوگا, دیکھا بھی ہوگا, ایز اے سائیکالوجسٹ بھی آپ نے دیکھا ہوگا. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہاں کی خواتین کے مسائل کیا ہیں اور وہ کس طرح بہتر ہو سکتے ہیں, وہ کس طرح حل ہو سکتے ہیں؟ بالکل, اوپن لائٹ کا جو مین مقصد, جو مین جس سے اسٹارٹ ہوا تھا, وہ تو ورک شاپس تھیں. وہ تو خواتین کی بات سننا اور سمجھنا, اور پھر ان کو ایک ایسی ٹول کٹ دینا تھی کہ جس سے وہ اپنی مدد آپ کے طور پہ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے, ذہنی معاملات کو حل کرنے یا ایموشنل ایشوز جو ہیں ان کو حل کر سکیں. یہاں پہ خواتین کا ایسے میں نے پہلے کہا لٹریسی ریٹ تو اچھا ہے, پڑھنا تو چاہتی ہیں, لیکن ان کے پاس اپرچونٹیز نہیں ہیں اپنی تعلیم کو استعمال کرنے کی. تو یہ بڑی شدید فرسٹریشن, یہ میں نے پونچھ یونیورسٹی کا بتایا, یہ سب سے بڑی فرسٹریشن جو میں نے وہاں دیکھی تھی کہ وہ لڑکیاں تب یہ بتاتی کہ ڈاکٹر صاحب آپ جو ہمیں بتا رہی ہیں کہ اپنے پیشنٹ کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے, یا اپنے نئی جاب کو آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے, یا لیڈرشپ سکلز کیا ہونی چاہیے, یا پروفیشنل سکلز کیا ہونی چاہیے, یہ ہمیں امید نہیں ہے کہ ہم جو ہیں یہ ہمیں موقع ملے گا اور ہم یہ کر سکیں گے. تو یہاں پہ سب سے زیادہ ضرورت جو ہے خواتین کو کام کرنے کے مواقع مہیا کرنا بہت ضروری ہے. کہ آپ آزاد کشمیر جو حکومت ہے اس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے, تو اس کو اس حوالے سے کیا قدم اٹھانے چاہیے خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے, ان کو یہ جو سٹریس ہے اس سے نکالنے کے لیے, ان کو ملازمت کے مواقع مہیا کرنے کے لیے؟ بڑا ہی اچھا سوال ہے, کاش میری بات سنی جائے اس معاملے میں. یہ صرف بات میں آزاد کشمیر کے حوالے سے نہیں صرف کہنا چاہوں گی, اوور آل پاکستانی عورت کے لیے میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ حکومت جو ہے بہت سا ایمفیسس رہا ہمارے ہاں ایجوکیشن کے اوپر. ہم نے ایجوکیشن پرووائڈ کی اور لوگوں میں اویئرنیس ہے, ہم سمجھتے ہیں تعلیم کی اہمیت کو اس ملک میں سمجھ لیا گیا ہے. میں ایز اے سائیکالوجسٹ 100% اپنی بات کو یہ رکھوں گی کہ یہ بات سمجھتے ہیں لوگ, لیکن کون سی ایجوکیشن لینی ہے, کس قسم کی ٹیکنیکل ایجوکیشن چاہیے, دنیا کے نئے ٹرینڈز کیا ہیں, بچیوں کو کیا پڑھنا چاہیے, اور اپنی پرسنالٹی کے حوالے سے سب نے چلیں ہائی اسکول کر لیا, اب بچیاں آگے کیا پڑھیں اور پھر اس کو کیسے استعمال کریں. دیکھیں ویسٹ میں جب ہم نے پڑھا, امریکہ میں ہم پڑھتے تھے, تو اس میں ہمارے لیے سب سے یہ تھا کہ ابھی ہم ہائی اسکول میں ہیں یا ابھی ہم اپنی بیچلر کر رہے ہیں, تو ساتھ ہی ہماری انٹرنشپ از پارٹ آف آور پروگرام. اور جو مختلف انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بہت خوش ہیں کہ آپ کو فوراً اپرچونیٹیز دی, اور ہماری آپس میں فرینڈس میں جو بات چیت ہوتی تھی کہ بھی آپ کس ادارے کے لیے اس وقت جو ہے آپ کام کر رہے ہیں, اور تو آپ کی جو ان اسکول ٹریننگ ہو جاتی ہے, اور آپ سمجھ جاتے ہیں کہ باہر جو پروفیشنل انوائرمنٹ ہے وہ کیسی ہے. وہ بہت بڑا گیپ ہے, کیونکہ ہمارے ہاں کام کرنا, کمانا, ایون لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں, وہ بہت دیر سے شروع ہوتا ہے. کالج میں, اسکولوں میں, یونیورسٹیز میں ارننگ کوئی عجیب سی بات ہے کہ یہ نیا کانسیپٹ ہے شاید یہاں. اس کانسیپٹ کو حکومتیں جو ہیں اس کو انٹروڈیوس کرائیں بچوں کے لیے, سب اسٹوڈنٹس کے لیے, ہر طرف اتنی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ بچے اپنے اسکولوں میں رہتے ہوئے پیرنٹس مطمئن ہیں تو ان کو پیڈ جو ہے انٹرنشپ کے موقع ملیں, ٹریننگز ہو, تاکہ جب وہ پروفیشنل اس میں جائیں, جگہ پہ جائیں اپنی, تو ان کو یہ مشکل نہ ہو, وہ ٹرینڈ ہو. تو یہ سب سے بڑا کام جو ہے حکومت کریں. اور پھر وومن بیسڈ بزنسز جو ہیں, فیشن انڈسٹری بہت بڑی انڈسٹری ہے اور اس میں عورتیں کام کر رہی ہیں, لیکن بہت ساری انڈسٹریز ہیں, بینکنگ میں ہماری عورتیں کام کر رہی ہیں, اب
یہاں سے باہر بہت زیادہ کام کر رہی ہیں، آئی ٹی میں کام کر رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک اوور آل بہترین ماحول پیدا کرنا، سیف اینڈ سیکیور ماحول عورتوں کے لیے پیدا کرنا، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ٹرانسپورٹیشن بہت سی عورتیں جا نہیں سکتی، دور ہے قریب ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اور تھوڑی سی تربیت میں یہاں یہ چاہوں گی کہ کسی طریقے سوشل سوسائٹی میں مردوں کو یہ سمجھنا کہ خواتین کو جتنا اپنی اسکل یوز کرنے کا موقع ملے گا اتنا وہ ان کی جو اسٹریس ہے، ان کی جو ایموشنل پین ہے وہ بہتر، کیونکہ جتنا بزی رہتا ہے انسان اتنا ہیلتھی رہتا ہے۔ جی بالکل، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ یہاں تشریف لائیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا، تب تک اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔